اس شہر پہ بہت بڑا احسان ہے، اور ہم نے پھر کئی بار ثابت کیا کہ ہم کتنے بڑے احسان فراموش ہیں کہ جب یہ الیکشن ہوتا تھا تو جس شہر کے لیے صوفی زمان ہر دروازے پہ دستک دیتا تھا، جب وہ ووٹ لینے کے لیے نکلتا تھا تو ووٹ پھر ہم اپنی اسی ذات برادری کے اسی شخص کو دیتے تھے جس میں بالکل اس کی 0% بھی اہلیت نہیں ہوتی تھی جو کہ صوفی زمان کے اندر ہوتی تھی۔ آج یہاں پہ مجھے سعد انصاری پیچھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، صابر انصاری صاحب کے فرزند ہیں، اور مجھے یہ بھی گئے ہوئے تھے، گلگت گئے ہوئے تھے۔ تو میں ابھی بٹ صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں نے کہا جب ماما جی یعنی صوفی زمان صاحب جب ان کی رحلت ہوئی اور جب ان کی والدہ کی رحلت ہوئی تو ہم لوگ اس وقت کالج کا ٹرپ لے کے گئے ہوئے تھے گلگت، اور وہاں پہ ہم لوگ جب گئے تو اس ٹرپ کے جانے سے پہلے ذرا یہ آپس میں ہوتا نہیں جی کہ وہ سیر شیر کرنی ہے لڑکوں نے تو کہاں کریں، تو اسی دوران ایک تجویز آئی کہ کیوں نہ ذرا اپنے وطن کی طرف جایا جائے، گلگت بھی تو اپنا وطن ہے، وہاں پہ جانے میں کیوں اتنی پابندی ہے۔ تو ہم نے طے کیا، اور اس وقت ہمارے جو راجہ محمد اسلم صاحب پرنسپل تھے انہوں نے بھی سٹینڈ لیا کہ ٹھیک ہے جی، اگر گلگت جانا چاہتے ہیں لڑکے تو جائیں۔ ہم لوگ گئے تو میں یہاں پہ آیا ماما جی کے پاس اور میں نے کہا جی ہم نے گلگت جانا ہے، لڑکوں نے جانا ہے، تو بتائیں کیا کچھ اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ نہیں، نہ کسی نے بتایا۔ انہوں نے کہا جی کس طرح کہ تم نے جانا تو ہے، سیر شیر تو ضرور کرو لیکن اپنا کام بھی کرنا ہے۔ یہ وہ تربیت ہوتی تھی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تربیت ایک بڑا لیڈر، بڑا انسان اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کرتا تھا، تھوڑا سا اس کی جھلک میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اپنا کام تو کرنا ہے۔ میں نے کہا جی وہ تو کیسے کرنا ہے، وہ ہمیں تو نہیں پتا اس کے بارے میں۔ انہوں نے مجھے کہا جی کہ جو جی ایم میر صاحب ہیں آپ ان کے پاس جائیں اور وہاں پہ ان سے آپ پمفلٹ لیں، پمفلٹ لے کے تو آپ لے لیں، اور جب وہاں پہ جائیں تو بس ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے تقسیم کر لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا وہاں پہ آپ کو آسانی سے تقسیم نہیں کرنے دے گا کوئی، ذرا تھوڑی سی تسلی کے ساتھ۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ہم لوگ وہاں پہ گئے، ذرا گھومتے پھرتے بھی تھے، وہ بازاروں میں جہاں پہ کہیں شاپنگ کرنے جاتے تھے وہ پمفلٹ بھی نکال کے دے دیتے تھے، ظاہر ہے کہ فوراً ہی پتہ چل جاتا ہے وہاں پہ جو ادارے ہوتے ہیں مختلف، وہ انہوں نے آ کے ہمیں پکڑ لیا، بٹھا لیا کہ انہوں نے کہا آپ کیا کام کر رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں امتیاز راجہ صاحب ہمارے سابق صدر بار تشریف لائے ہیں، ہمارے پیارے دوست، آئیے راجہ صاحب آئیے۔ تو ہم نے وہ جو دو مجھے یاد ہے ابھی تک، وہ جو اداروں کے دو دوست تھے، سب انسپیکٹر تھے کیا تھے، جو دو بھی تھے، وہ ہمارے پاس آئے کہ یہ آپ لوگوں نے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے، آپ یقین کیجئے ہم نے کیا کیا، ہم لوگ ایک چھوٹا سا کالج تھا، پھر بعد میں ایک ہوٹل تھا، اس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کو کہا جی کہ کس پمفلٹ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ پمفلٹ ہے جو کہ آپ بازار میں تقسیم کرتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا چلیں اس پمفلٹ کو کھولیں، دیکھتے ہیں اس میں لکھا کیا ہے۔ آپ یقین کریں ہم نے وہ پورا پمفلٹ پڑھ کے ان کو سنایا، اور باقاعدہ ظاہر ہے کہ آئی بی کے ہوں گے یا آئی ایس آئی کے ہوں گے یا کہ جس بھی ادارے کے ہوں گے، ان کو باقاعدہ ہم نے کنونس کیا کہ یہ جو بات لکھی ہے یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے، بالکل صحیح لکھی ہے۔ انہوں نے کہا جی بات آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے لیکن کیونکہ ہماری نوکری کا، ہمارے فرائض کا ہے تقاضا ہے تو اس لیے آپ ذرا نا یہ کام آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا جی بات یہ ہے ہم نے جو کام کرنا تھا وہ کر لیا، وہ کیونکہ ہم نے جو پمفلٹ جتنے کے لائے تھے وہ سارے تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں پہ کچھ لوگ جو مقامی تھے وہ بھی آ کے ہمیں ملنا شروع ہو گئے، تھوڑا سا وہ باشت ہوگی، تو ان کی پوری اس وقت زور تھا کہ کسی طریقے سے یہ جو طلبہ کا آیا ہوا ہے ایک پورا ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، وفد آیا ہوا ہے، یہ یہاں سے جلدی واپس چلا جائے۔ اچھا ہمارا تو ظاہر ہے جتنے بھی 4-5 دن کا قیام تھا ہم نے واپس قیام کیا، واپس آئے۔ جب واپس آئے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ماما جی یعنی صوفی محمد زمان صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اور جس دن ہم لوگ یہاں پہ پہنچے میرپور، ہمارا سارا جو وفد وہاں پہ پہنچا تو اس وقت پتہ چلا کہ ان کو ہم بیجی کا کہتے تھے، جو ان کی والدہ تھی جبار بٹ صاحب کی والدہ، کہ بیجی بھی جو ہیں وہ بھی انہی کے پیچھے اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ تو ظاہر ہے کسی گھر میں پھر ہم لوگ سارے یہاں پہ آئے، تو یہ وہ سارا ماحول تھا کہ ہم لوگ اپنی جو تفریح تھی، جو اپنے چھوٹے چھوٹے کام تھے، اس میں بھی یہ سارا سلسلہ جو ہے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا۔ مسکین آسی صاحب آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں یہاں پہ، اور ابھی میں کیونکہ تازہ یہ اس علاقے سے ہو کے آئے ہیں تو ساتھ کو کہوں گا کہ وہ بھی آئیں اور کچھ بات کریں۔ ذرا تھوڑا سا وقت ہمارا تھوڑا سا کم ہے تو مختصر انداز میں کوئی بات اگر آپ کر سکیں۔ سعد انصاری کا ظاہر ہے کہ تعارف جو ہے ہمارے نزدیک تو تعارف یہ ہے کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، صابر انصاری صاحب جو کہ ہمارے بڑے تھے، بھائی تھے، یہ ان کا فرزند ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ بھی متحرک ہے، ہم سے 2-4 قدم یہ آگے ہے۔
شکریہ.